السلام علیکم ناظرین، سچ اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس۔ ناظرین، حال ہی میں وفاقی وزیر داخلہ کی سربراہی میں شیعہ علماء وفد نے عراق کا بڑا اہم دورہ کیا ہے۔ یہ کتنی افادیت کا حامل یہ دورہ تھا، اس کے اندر موجود ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جو کہ خود بھی اس وفد کا حصہ رہے اور شیعہ علماء کونسل کے جنرل سیکرٹری ہیں علامہ شبیر اسرار میثمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میثمی صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور قیمتی وقت کا۔ سب سے پہلے قبلہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو دورہ آپ نے کیا ہے وفد میں آپ کے ساتھ دیگر جو شخصیات تھیں وہ کون کون سی تھیں اور کتنی اہمیت کا حامل آپ اس دورے کو سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میں سچ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں وفاقی وزیر داخلہ کے وفد کے ساتھ جو عراق گیا تھا اس کی تفصیلات عرض کروں۔ مقدمتاً ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ پاکستان سے پاکستانی حضرات دو جگہوں پر بھرپور جاتے ہیں، ایک حج پر اور ایک چہلو میں امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ تعداد میں تقریباً وی کین سے بیلنس ہے، وہاں پر بھی 70,000 حکومت کے اس میں جاتے ہیں پرائیویٹ چھوڑ کے، یہاں پر بھی 60-70 ہزار جاتے ہیں جو تعداد ہمیں ایمبیسی نے آفیشیلی بتائی۔ حج کے لیے تو بہت کچھ کیا جاتا تھا حاجیوں کے لیے، لیکن زواروں کے لیے بہت سی مشکلات تھیں اور حکومت اس پر اس وقت توجہ کرتی تھی جب پانی سر سے گزر جاتا تھا۔ جب سے میں مرکزی سیکرٹری جنرل شیعہ علماء کونسل کی ذمہ داری علامہ قائد محترم آیت اللہ سید ساجد نقوی صاحب نے مجھے دی، تب سے یہ زواروں والا مسئلہ میرے لیے بہت حساس تھا، اس لیے کہ بے لوث عشق امام حسین علیہ السلام میں، عشق اہل بیت علیہ السلام میں جس طرح لوگ جاتے تھے، تافتان میں ہم نے اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے 80 واش رومز بنوائے، اس لیے کہ وہاں پر جو حالت ہوتی تھی رونا آتا تھا، اور بھی خدمات کی، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایسا سسٹم بنے کہ زواروں کو آسانی ہو۔ بالکل، مہمان امام حسین علیہ السلام ہیں۔ پچھلے سال بھی ویزا کے ایک دم سے پرابلم آئے اور ہم نے حکومت سے درخواست کی اور وزیر داخلہ عراق سے بات کی اور فوری مسئلے صحیح حل ہوئے، لیکن اس طرح سے ایک ٹائم فون کر دینا، وہ مل گئے، بات ہو گئی، یہ سولیوشن نہیں تھا۔ تو ہماری گفتگو جاری رہی، ہم مختلف وقتوں پر حکومت سے بات کرتے رہے، مختلف لیولز پہ بات کرتے رہے، اور وفاقی حکومت نے اس بات کو قبول کیا کہ زواروں کا مسئلہ بھی ہمارا مسئلہ ہے اور ہمیں اسے حل کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایک وفد تیار کیا گیا وزیر داخلہ کی سربراہی میں، جس میں خود وزیر داخلہ تشریف فرما تھے، سیکرٹری داخلہ تشریف فرما تھے، ڈپٹی سیکرٹری اور ڈائریکٹر بھی تھے، اور ساتھ ساتھ ڈی جی پاسپورٹ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اس طرح سے ہم علامہ افتخار نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، علامہ محمد زین اکبر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، جو کہ ہمارے قوم کی بہت معروف اور معناز اور مشہور شخصیات ہیں، جن کی خدمات پورے روشن کی طرح واضح ہیں، گننے بیٹھے تو پروگرام اسی میں، حقیر کو بھی اس میں موقع دیا گیا۔ جب ہم وہاں پر پہنچے ہیں تو جانے سے پہلے ایک رات یہاں پر میٹنگ ہوئی، جس میں بعض ایسے ذمہ داروں کو رات کی میٹنگ میں بلایا گیا کہ جو ویزا کے کاموں میں، کاروان کے کاموں میں ذمہ داری ادا کرتے تھے، اور وزیر داخلہ نے ہم سے اور ان سے پوائنٹس لیے، ٹھیک، کون سے نکات ہیں جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے، وہ ہم نے ان کو بتائے، ان کو بھی انہوں نے تیار کیا، لکھا، اور اس کے بعد الحمدللہ جب وہاں پہنچے تو الحمدللہ بالکل سرکاری پرائم منسٹر کی طرح کا پروٹوکول دیا گیا، اور اس سے ہمیں محسوس ہوا کہ عراقی حکومت بھی اور عراقی عوام بھی پاکستانیوں سے بے لوث محبت کرتی ہے، ورنہ وزیر داخلہ کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، لیکن خود انہوں نے کہا کہ یہ تو پرائم منسٹر والا پروٹوکول دے رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ ان کی نیابت میں آئے ہوئے تو یہ پروٹوکول کی اہمیت اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا آپ کو کتنی اہمیت دے رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہمارا جہاز 5 بجے لینڈ کیا ہے، پہلی گفتگو ایئرپورٹ پہ شروع ہوئی، ختم ہوا رات کا کھانا اور میٹنگ ہوئی
دوسری گفتگو 1.5 گھنٹہ رات کو، ہوتے ہوتے تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے کا رات کو، اور چیزیں شروع ہو گئیں۔ اگلے دن پھر باقاعدہ طور پر، جس کو کہتے ہیں، یہ سب غیر رسمی باتیں تھیں، ایک رسمی، دونوں طرف ہم بھی حاضر تھے، دوسرے بھی حاضر تھے، گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا بہت ہی زیادہ احترام اور عزت سے، اور پھر پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات کرائی گئی۔ پرائم منسٹر نے بھی بہت عزت دی، علماء کے وفد کو پھر انہوں نے الگ سے بلا لیا تھا اور گفتگو کی۔ ہمیں یہ سعادت بھی ملی کہ جہاں ہم نے الحمدللہ امام معصوم علیہ السلام کی زیارتیں انجام دیں، عراقی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں ان سے ہماری بڑی مفصل ملاقات رہی۔ صحیح۔ عمار الحکیم، حجت الاسلام مسلمین عمار الحکیم، جو وہاں پر اس وقت ایک بہت بڑی پارٹی کے اور بہت بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، انہوں نے ضیافت کی اور وہاں پر گفتگو رہی۔ آیت العظمہ حافظ بشیر حافظ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا۔ اس طرح سے جہاں سرکاری امور پہ بات چیت اور طریقہ کار اس پہ چیزیں رہیں، وہاں پر ہم مذہبی شخصیات سے بھی ملے اور ان سے گفتگو رہی، عراق کی صورتحال جانی، پاکستان کی صورتحال بتائی۔ دیکھیں، زواروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کاروان سالار انہیں امام علیہ السلام کا مہمان سمجھیں۔ بڑی خوبصورت بات۔ اگر کاروان سالار زوار کو امام حسین علیہ السلام کا مہمان سمجھے، ظاہر کی ساری پرابلم سالو ہے۔ ساتھ ساتھ کاروانوں میں 90% آئی ریپیٹ 90% کاروان سالاروں کو سلام پیش کرتا ہوں، جس طرح سے وہ ظاہروں کا خیال رکھتے ہیں، ظاہروں کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن پچھلے سالوں میں یہ رہا ہے، کاروان سالار ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ امام حسین کو جواب دے اللہ کی بارگاہ۔ علامہ صاحب، میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ کیونکہ یہ دورہ ہوا آپ کا، بڑا اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ، اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ابھی بھی عوام چاہتی ہے کہ اس کو ذرا کھولا جائے، ان نکات کو اس دورے کی عوادت کے حوالے سے بھی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سچ ٹی وی کی جو یہ کاوش کی گئی ہے، یہ اسی لیے ہے، اسی چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کی گئی ہے، تو یہ جو دورہ ہے اس سے متعلق عوام الناس جو ہے اس تک صحیح معلومات پہنچے کہ میں ایک ایک کر کے ان تمام امور کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ویزا کی جو زائرین کے حوالے سے جو فیس کا جو معاملہ چل رہا ہے، اس میں خبریں ابہام کا شکار ہیں کہ ویزا فیس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے، یہ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں، جو چیزیں طے ہوئی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس 40 پر ویزا فیس معاف کر دی جائے گی۔ معاف کر دی جائے گی 40؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کنفیوژن کیوں پھیلتا ہے۔ جب ہم جلد بازی کرتے ہیں، ایک بات یہ ہے کہ یہ سفر دیر سے ہوا، صحیح، یہ سفر ہمیں عاشورہ سے پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، لیکن چیزیں ہوتے ہوتے ٹائم میں۔ دیکھیں، آج ہم طے کرتے ہیں کہ مثلاً کل ٹی وی پہ یہ پروگرام چلائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ اناؤنس کر دیتے ہیں، تو وہ پروگرام آج تو نہیں چلے گا نا، اس کے لیے ساری تیاریاں کی جائیں گی، اس کا پورا پروسیجر اصولی اتفاق ہو گیا۔ دیکھیں، مجھے پورے ڈیلیگیشن نے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ اناؤنسمنٹس کریں۔ ہم حرم امام حسین علیہ السلام میں ایک طرف وزیر داخلہ صاحب ہیں، ایک طرف ایمبیسڈر ہے جس کا بہت اہم رول رہا ہے، جس کو میں بیان کروں گا، ایک طرف عراق کے سیکیورٹی کے ہیڈز میں سے ایک بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف ڈی جی پاسپورٹ بیٹھا ہوا ہے، اور ایک طرف علامہ افتخار نقوی صاحب بیٹھے ہیں۔ محسن اکبر صاحب کچھ طبیعت ناساز تھی تو تشریف نہیں۔ حرم امام حسین سے بیٹھ کر ایک اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، اصولی فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہو، ہفتے کے دن پاکستان اور ایران کے جو ڈیلیگیشنز، جو گروپس تھے، انہوں نے بیٹھ کے جزیات کو لکھا، انہوں نے سائن کیا۔ اب میں آپ کو دن اور گھنٹے کے حساب سے بتاتا ہوں۔ اتوار کے دن وزیر داخلہ نے اس کو لیا، اس کے اندر کچھ مزید امینڈمنٹس کرائیں۔ پیر کی شام 3 بجے 4 بجے وزیر داخلہ نے اس کو سائن کیا۔ اب میں آگے آتا ہوں، اور پیر کی شام کو پرائم منسٹر کو بھیج دیا گیا۔
پرائم منسٹر نے, اب دیکھیں اس سے زیادہ تو اوتھینٹیکیشن نہیں ہو بڑی سکتی, ایک اسموتھلی ایک پروسیس ہے. ہاں ہم نے اور فوراً کیا جی کہ دیر نہ ہو جائے. ہاں وزیر داخلہ نے پرائم منسٹر کو کل شام بھیج دیا تھا. پرائم منسٹر نے آج صبح کہا کہ میں اس کو اپنی کیبنٹ میں لے جاتا ہوں تاکہ یہ منٹ ہو کے ایجنڈا میں جا کے آفیشیل منٹ ہو جائے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اگر امام نے چاہا ہر سال 40 پہ فیس معاف ہوگی. ماشاءاللہ بڑا احسن اقدام ہوگا یہ. انشاءاللہ دیکھیں میرا اللہ, کیونکہ انسان کاوش کر سکتا ہے. حکومتوں کے مزاج سمجھیں آپ کہ اگر ایک بار ایک چیز کی انہوں نے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ ابھی ہمیشہ کے. اور یہ جو وزیر پرائم منسٹر نے کیا ہے, میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا ہمارے دورے پر بہت اچھا وہ رہا, اور انہوں نے یہ سوچ لیا کہ میں اس کو کیبنٹ سے کرا لوں تاکہ ایک ہمیشہ کے لیے منٹس ہو جائے. انشاءاللہ اگین کہ پاکستانی زائرین 40 پر آئیں گے تو ان کو ہم ویزا فیس معاف کر دیں گے. تو یہ ٹائم لگ رہا ہے. میں نے جو انٹرویو لیٹ کروایا اسی لیے کروایا کہ اگر وہ نوٹیفیکیشن دیکھیں, اس کو جاری کرنے کی ذمہ داری وزارت داخلہ پاکستان کی, جو انہوں نے بڑا کام کیا ہے, ایفرٹ کیا ہے, میں کریڈٹ تو دیے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں. 1 گھنٹے پہلے مجھے بتایا گیا کہ کیبنٹ میں بات چل رہی ہے اور انشاءاللہ وہ آئے گی وزارت داخلہ. وزارت داخلہ اناؤنس کرے گی, اس کے بعد آفیشلائز ہو جائے گا اور چیزیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. تھوڑا سا حوصلہ کریں. چلیں, جہاں اتنا حوصلہ کیا ہے وہاں پر یہ, لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے قبلہ صاحب, وہ یہ کہ بڑی تعداد میں عشاق حسین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جائیں اور سرزمین کربلا میں جائیں, دشت نینوا میں جائیں. تعداد کے حوالے سے بھی آپ کوئی اچھی خبر؟ ہماری جب پرائم منسٹر سے بات ہوئی انہوں نے کہا بھائی جتنا بھیجنا ہے بھیجو. اچھا, ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ کاغذ میں لکھا ہو, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں کہ کیا لکھا ہے. پاکستانی زوار 40 میں امام حسین علیہ السلام کے پاس جتنے آنا چاہیں وہ ہمارے, ویزا فیس بھی معاف, اور جتنے آنا چاہیں. اگر کہیں اگر لائن لگائی انہوں نے تو میں پہنچ جاؤں گا پرائم منسٹر کے پاس کہ آپ نے ہمیں کال دیا تھا کہ ہمارے پاس تعداد کی اب کوئی پابندی نہیں. ایک اور چیز اس میں بتا دوں, جو بات ہوئی ہے اب آئی ڈونٹ نو اس کو کب کریں گے. 40 کے بعد دیکھیں پاکستانی ایمبیسی عراقی کو ویزا دیتے وقت $25 لیتی ہے. صحیح. ہم نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ہماری ایمبیسی $25 لے, آپ کی ایمبیسی 40 لے لے. تو عین ممکن ہے, اس کو نوٹ تو کروایا اس کو بھی انشاءاللہ والی کیٹیگری میں رکھا. ہاں عین ممکن ہے انشاءاللہ کہ $40 40 کے بعد $25 ہو جائے. وہ بھی ہو گیا. اب یہاں پر ایک اور کنفیوژن ہے. ایک ہے ویزا اسٹیمپنگ فیس, ایک ہے وہ لوگ جو ڈراپ باکس سروس دیتے ہیں ان کے چارجز. ہمارا ان کے چارجز سے ہماری گفتگو کا کوئی تعلق نہیں. وہ جانے, زوار جانے کون کتنا لیتا ہے کون کتنا نہیں لیتا ہے. اور ہمارا یہ ٹرپ کسی کے خلاف بھی نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ ہم کسی کو محدودیت قائل ہیں یا کچھ ہیں. لیکن یہ آسانیاں اب آ رہی ہیں. اگلی آسانی کیا میں خود آپ کو بتاتا ہوں. لاسٹ ایئر جس ایئرپورٹ سے انٹر ہوں اسی پہ واپس جانا ہے, اینڈ ٹائم پہ پھر چینج کروایا گیا, ساری چیزیں ہوئیں. اس دفعہ پہلے سے بات ہو گئی کہ آپ نجف سے آئیں بغداد سے جا سکتے ہیں. آپ بغداد سے آئیں نجف سے جا سکتے ہیں ود اے کنڈیشن کہ جو آپ کا مندوب ہے 3 دن پہلے لیٹر دے گا ایئرپورٹ کو کہ یہ پاسپورٹس اگلے. لیکن بائی ایئر والا بائی لینڈ نے ہم نے بہت بہت زور دیا کہ یہ آتے ہیں ان کو جانا ہوتا ہے. جی. امام رضا علیہ السلام, حضرت معصومہ سلام علیہ, حضرت شاہ بالکل انہوں نے کہا ہم ابھی اس کو نہیں کر سکتے. اگلا نقطہ یہ کہ بائی روڈ پاکستانی جانے والوں کے لیے جذابہ بارڈر فکس کر دیا گیا. ٹھیک ہے. وہ صرف وہیں سے جائیں گے, آسانی ہو جائے گی نا. باقی شرم جو بارڈر والوں سے ایرانیوں کی اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ مشکل ہو جاتا ہے. اسی کے اندر ایک نقطہ بھی ایڈ کر لیں کہ سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں. جس حد تک جو زائرین رہے 2-3 سال تک پہلے ہم نے دیکھا بڑی حالات خراب بھی رہے. تو زمینی رسے بسز کے ذریعے لوگ آتے ہیں, دور دراز سے آتے ہیں, پھر ان ایریاز کے اندر ٹھہر جاتے ہیں, پھر کھانے پینے بنیادی اشیاء ضروریات کی قیمتیں چیزیں, کچھ ایسا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ مؤثر ہو جائے یہ چیزیں, رکے نہ زائرین؟ کوشش یہی ہے کہ جیسے یہ بارڈر پہ پہنچیں وہاں پر ان کو معطل نہ کیا جائے. ہم نے بتایا بائی ایئر بھی جاتے ہیں تو 2-3 گھنٹے ایئرپورٹ پہ روکتے ہیں. انہوں نے ان چیزوں کو نوٹ کیا ہے. آپ دیکھیں 40 سر پہ ہے, بالکل کون سی چیز کو فوراً ہمیں اوکے دیں گے. اس پہ بات ہوئی ہے کہ یہ جو اتنی معطلی ہوتی ہے اس کو کم کیا جائے تاکہ زوار فوراً ایئرپورٹ سے یا بارڈر سے نکل
اس میں ٹرین کے ذریعے بھی کوئی بات ہے؟ ہماری ابتدائی گفتگو یہ رہی ہے کہ ٹرین سے بھی، اچھا، یعنی لاہور کینٹ سے نجف اسٹیشن تک ٹرین کے جانے کی ابتدائی بات ہوئی ہو گیا، ہے، ٹھیک، کیونکہ ترکی تک ٹرین جاتی ہے، تہران ابتدائی بات نوٹنگ میں آ گئی ہے۔ فیری کا تو انہوں نے کہا ہم نے تو اوکے دے دیا ہے، آپ فیری میں لے آئیے زبانوں کو، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن قائد ملت جعفریہ کوئی خدشات ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو اتنا اوپنلی آپ ابھی نہ کریں، آگے نہ بڑھائیں، وہ خدشات اپنی جگہ پر وزیر داخلہ کو بتا دیے گئے ہیں، اس کو ہم ابھی فعلاً بات نہیں کریں، لیکن فیری اینڈ ٹرین کا بھی راستہ کھولنے کی بات، دیگر ذرائع جہاں پر ہیں وہاں پر ان ذرائع کے پر یہ بڑی آسان ہو زوار جائے کو گی، آسانی، آسانی، یہی مقصد ہے، یہی فارمولہ ہے۔ مقصد انفرادی ویزا سے متعلق جو اس حوالے سے وہ بات ہو نشاندہی گئی کی ہے کہ پہلے بائی ایئر جانے والے، بائی روڈ جانے والے تو ہمیشہ سے مینیفیسٹ، پہلے بائی ایئر جانے والوں کے لیے کم از کم 5 لوگوں کی ویزا مینیفیسٹ بنتی تھی، اب انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے ٹھیک ہے، کہ سنگل پاسپورٹ پہ سنگل ویزا ملے گی، لیکن عربین کے بعد یہ پروسیس ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں اپنے پروسیسز کو کمپلیٹ کرنا ہوگا، ابھی ہمارے پاس اس کے اوکے دے، یعنی یہ والا جو نقطہ ہے یہ عربین کے بعد ٹھیک، اپلیکیبل ہوگا، ٹھیک ہے، میرے خیال میں جو ابھی نوٹیفیکیشن ہے اس میں یہ آ جائے گا، لیکن یعنی ایجنڈا لسٹ میں اس کو شامل کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے اوپر کام جو ہے عربین کے بعد ہوگا۔ اس لیے کہ ران ثنا صاحب نے بتایا کہ اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن اس کا اجرا ٹائم لگے گا، کیونکہ ان کو تھوڑی ٹیکنیکلٹیز کو کرنا، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم عراق کی ایمبیسی پاکستان میں اس کو مزید اختیارات دیں گے، مزید اسٹرانگ کریں گے، اور یہ بھی وعدہ کیا کہ یہ جو اپروول آنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، ہم نے کہا سر اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، ہم اس ٹائم کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ہم سے ایک وعدہ لیا ہے اچھا، کہ آپ ایسے کاروان سالاروں کو دیں کہ جو واقعاً خلوص نیت سے زواروں کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا قافلہ سالار تو ہے ہی خدمت کرنے والا، کہ نہیں، کچھ قافلہ سالار کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سیکیورٹی خدشات بہت بڑھ جاتے ہیں، اس کو آپ کو کنٹرول کرنا، مینیج کرنا۔ چونکہ یہ معاملہ یہاں سے ہے تو اس میں شیعہ علماء کونسل اپنا کردار ادا کرے گا، جس طرح آپ نے کہا کہ سالار کی تو کوشش ہوتی ہے زائرین کی آسانی کے لیے اسے منزل تک ہماری پہنچایا اس جائے، وقت بھرپور کوشش ہے کہ ہم سالار حضرات کے ساتھ بیٹھنا شروع کر چکے ہیں، یہ پاک پاکیزہ عمل ہے، اور الحمدللہ کاروان سالاروں نے ہمیں بہت محبت دی، بہت احترام دیا، ہمیں تو وہ پتہ نہیں پھول کے ہار پہنا رہے، میں کہ دیکھیں محرم سفر کا مہینہ ہے، یہ جی آپ نے دعا کر دی ہمارے لیے کافی ہے، اب جب یہ فیسلٹی آپ استعمال کریں گے زواروں کو آسانی ہوگی، خود بخود دعا ملیں گی نا، 70-80 لاکھ 1.5 لاکھ آئی ڈونٹ نو کتنے جائیں گے انشاءاللہ، اب فری ہو گئی ویزا پر پاسپورٹ $40 عام آدمی کے لیے بہت بڑی بات، اور امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو ڈراپ باکس سروس ہے وہ لوگ بھی کچھ آسانی پیدا کر دیں گے تاکہ وہ چارجز بھی نیچے آ جائیں، اور مثلا $40-50 میں سارا ویزا کا پروسیس ہو جائے تو ثواب میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اس میں سرمایہ داروں کے لیے جو ای ویزا سہولت کے حوالے سے بھی خبریں چلتی رہیں، اس سے متعلق اس نقطے کو واضح ہوا کہ وہاں پر اب جو ہے بایو میٹرک پاسپورٹ کا سسٹم شروع کر دیے کہ جو افتتاح ہوئی، میں نے بھی بیان دیا، اس کا فائدہ، اس کے 2 فائدے ہوئے، زوار کا اگر پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے تو اب اسے وہ ہینڈ ریٹن پاسپورٹ کے ساتھ واپس نہیں بھیجیں گے، بایو میٹرک کریں گے، فوراً سسٹم آ جائے گا تو اس کو پاسپورٹ ایشو کر دیا جائے گا فیس چارج کر کے، ویسے ہی پاسپورٹ ہوگا جیسے عام طور پر ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ وہاں پر گئے، اوور اسٹے کر دیا، بعض ایسی چھوٹی چھوٹی جرم میں ویزا کے ساتھ گئے پھر بھی پکڑے گئے، ہم نے کھول کے ان سے بات کی، ایمبیسیڈر صاحب نے بتایا کہ 320 کے قریب افراد ہیں جو چھوٹے جرم میں وہاں پر قید ہیں، پرائم منسٹر نے ہم سے وعدہ کیا کہ جتنا جلدی آپ ریکگنائز کر لیں کہ آپ کے پاکستانی ہیں، اب ہم ان کو آزاد کریں، تو یہ بھی ایک ہمارے لیے اچھی خبر ہے کہ ہم اپنے پاکستانی بھائی، غلطیاں ہو جاتی ہیں چھوٹی بڑے معمولی جرائم، یعنی اس نقطے کو یہ واضح کر دیا جائے جو عراق کی سرزمین میں معمولی جرائم میں جو پابند سلاسل ہیں ان کی رہائی کے لیے بھی آپ اچھی خبر لے کر آئے تھا، اقامہ تھا، لیکن مثلا کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ جو معمولی جرائم، بڑے جرائم کو ہم وہاں پر کچھ بالکل وہ ان کا قانون جو ہے وہ دیکھے گا، معمولی جرائم کے حوالے سے یقیناً پردیس کے اندر جب اولاد جو ہے وہ پابند سلاسل ہو جاتی ہے والدین کے بارے میں تو بات ہی ہم نہیں کریں گے، ہم نے کہا جو معمولی جرائم میں 300-320، انہوں نے کہا جتنا جلدی آپ بایو میٹرک کریں گے ہم کوشش کریں گے ان کو ان کی سزا معاف کر کے ہم بھیج دیں گے، یہ بھی ڈیلیگیشن کے احترام میں انہوں نے
کیا ہے. یہ اربعین کے بعد پروسیس شروع ہوا. یہ اربعین کے بعد اربعین اتنا بڑا دیکھیں، حج ایک طرف ہے نا، بالکل ظاہر ہے کروڑوں کی تعداد میں لوگ. علیہ السلام بھی بہت بڑا ہے، تو اس کو وہ مینیج کر رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ اچھی طرح ہو جائے گا. تاجروں کے لیے بھی بہت، میں یہاں پر پاکستان کے ایمبیسڈر ہز ایکسیلنسی احمد امجد صاحب کی تعریف کرنا پسند کروں گا. اچھا. جب سے وہ وہاں گئے ہیں، پاکستان عراق کے تعلقات سی کیٹیگری سے A+ کیٹیگری میں چلے گئے. صحیح. 2 بار بزنس ایگزیبیشن ہوئے ہیں، اور ایک اچھا خاصا بزنس کا سسٹم ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے. ایک منی بینکنگ چینل بھی شروع کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے بزنس مینوں کو، میں ایک بزنس مین ملے تھے وہاں پر مسٹر مصطفی احمد، انہوں نے بتایا کہ اس وقت میں تو $300 ملین کے عراق کے ساتھ پاکستان کا بزنس کروا چکا ہوں. تو یہ ایک بابرکت چیز ہے. عراقی ہم سے بہت توقع رکھتے ہیں. ظاہر ہماری ایک تاریخ ہے، اسلامی ثقافت ہے، اس کو ذرا بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، پاکستانیوں سے اسپیشل محبت ہے. اچھا. I'll just use the word. پاکستانی کو چہرہ دیکھتے ہیں، ان کے چہرے پر اسمائل آتی. اور یہی جذبہ یہاں سے بھی ہے، یہ بھی پیغام بڑا واضح ہے. کوئی شک نہیں. تو انہوں نے ایک گفتگو میں ہم سے یہ کہا کہ ہمارے 35% بے روزگار ہیں. دیکھیے آپ ہمارے جوانوں کے لیے روزگار کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں، کیا انڈسٹری لگا سکتے ہیں. ہم یہاں پر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ انویسٹمنٹ لائیے، اپنی ایکسپرٹیز لائیے. ایک ہم نے یہ بھی بات کی ہے کہ پاکستانیوں کو آفیشیل جابس دی جائیں، باقاعدہ آفیشیل سے لیبر کے ذریعے، دوسرے ذریعے، جیسے امارات جاتے ہیں، سعودیہ جاتے ہیں. عراق میں بھی ہمیں آفیشیل لیبر کے پرمیشن دی جائے. اس پہ بات شروع ہوئی ہے. ابھی منسٹریز کا کام ہے کہ آگے بڑھائیں. 2 چیزیں اور عرض کر دوں. ایک گوادر کا نوٹیفیکیشن نکلا ہے کہ وہاں پر NOC کے بغیر زائروں کی بس نہیں جائے گی. شیعہ علماء کونسل کو علامہ سعید نقوی صاحب نے حکم دیا ہے کہ اس کو فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کی جائے. ایک پولیو ویکسین کی جو چیز آئی ہے اس کو ہم نے گفتگو کی ہے، اور انشاءاللہ فعلاً اربعین پر بائی ایئر جانے والوں کے لیے پولیو سرٹیفکیٹ کو شرط کو تھوڑا روکا جائے گا. ابھی کنفرم نہیں کیا، لیکن ہماری بات، لیکن یہ ایجنڈا لسٹ میں ہے، اور جس طرح یہ ہماری ولایت ہے، اقدامات جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے. اور الحمدللہ ہمیں اچھا لگا کہ یہ چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھیں. ناظرین، آپ کے سامنے قبلہ نے جو گفتگو کی ہے، کتنی اہمیت کا اور کتنی افادیت ہے اس دورے کی، جس طرح یہ کیا گیا، اور عوام کے اندر جو ایک ابہام تھا اس کو بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس نشست میں جو ہے وہ دور کیا جائے. ہمارے ساتھ موجود رہے جنرل سیکرٹری علامہ شبیر حسن بسمی صاحب. قبلہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، سچ اسپیشل گفتگو میں ہماری کوشش یہ رہی کہ وہ تمام نکات جن کے اندر عوام کے اندر ایک ابہام پایا جا رہا تھا اس دورے کو لے کر، اس کے ایک ایک نقطے کو، جو چیدہ چیدہ جو نکات تھے، وہ آپ تک آپ کی آسانی کے لیے جو ہے وہ پہنچایا جائے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.